السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نمبر 20 ہے اور آج ہم نے حروف ندا اسٹڈی کرنے ہیں۔ حروف ندا کا کچھ بیک گراؤنڈ سمجھا دیتا ہوں کہ وہ کون سے حروف ہوتے ہیں۔ حروف ندا ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی شخص کو، کسی چیز کو، کسی ہستی کو، نان لیونگ تھنگ کو، کسی عاقل کو، غیر عاقل کو، نکرہ کو یا معرفہ کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ارے، اے، یا، جیسے ارے بھائی، اس طرح۔ اور انگلش میں ہے استعمال ہوتا ہے، ہیلو استعمال ہوتا ہے پکارنے کے لیے، ایکسکیوز می۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ حروف ندا میں آتے ہیں۔ عربی میں حروف ندا کو آج ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حرف ندا جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے یا۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، ہے، ہیلو، اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ استعمال ہوتا ہے اے کے معنی میں، جیسے یا ولدو، یا نارو، یا خلیلو، خلیل کہتے ہیں دوست کو یا قریبی کو، اوکے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے نا، یا خلیل اللہ کے، اللہ کے دوست۔ تو ایک اور چیز جو یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ معرفہ کی ہم نے 6 اقسام پڑھ لی تھی اور 7ویں رہتی تھی، تو یہ معرفہ کی 7ویں قسم ہے۔ تو جو ہم نے اینڈ پہ 2 اقسام پڑھی ہیں، ایک مرکب اضافی والی اور ایک یہ والی معرف بن ندا والی، یہ ہماری اقسام رہتی تھی 2۔ اگر یہ آپ کو شروع میں پڑھا دیتا تو نہ آپ کو سمجھ آنی تھی اور نہ میرے پڑھانے کا کوئی فائدہ ہونا تھا۔ اس لیے بائی ٹائم جیسے جیسے ہم کورس میں موو آن کیے، آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آنے لگیں، اور اس لیے میں نے ان کو ضروری سمجھا کہ ود دا ٹائم آپ کو پڑھاؤں گا۔ تو اب یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی کہ جس حرف کے ساتھ یا جس اسم کے ساتھ یا لگ جائے، نکرہ اسم کے ساتھ، جس نکرہ اسم کے ساتھ یا لگ جائے، یہ رول یاد رکھے گا، وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ اب ولدو کہتے ہیں لڑکے کو، یا ولدو، اے لڑکے۔ اب اے لگ گیا اس ساتھ تو وہ اس کو پکارا جا رہا ہے نا، وہ خاص ہو گیا، اس لیے وہ معرفہ ہو گیا۔ اس کو ہم نام دیتے ہیں معرف بن ندا، کہ ندا کر کے یا ندا لگا کے کسی اسم نکرہ کو معرفہ بنانا معرف بن ندا کہلاتا ہے۔ تو یہ تو ہو گئی کچھ اگزامپلز، یا ولدو، یا نارو، نار کہتے ہیں آگ کو، اور یہ ایک مؤنث ہے، یا خلیلو، اے دوست۔ اچھا، اب اسٹڈی کر لیتے ہیں نکرہ کے ساتھ جب لگتا ہے مذکر مؤنث، اور اگر ال والے کے ساتھ جب لگتا ہے تو کیا فرق آتا ہے۔ تو مذکر مؤنث اگر بغیر الف لام کے ہوں اور ان کے ساتھ یا لگا ہوا ہو، تو ان کی اوپر جو تنوین ہوتی ہے نا، اس تنوین میں سے ایک پیش، ایک زبر الف اور ایک زیر ہم ریموو کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یا زیدن، اب زیدن سے 2 پیش ہیں، ایک پیش ریموو ہو جائے گا اور یا زیدو ہو جائے گا۔ ایک اور چیز بھی یہاں پہ یاد رکھ لیجیے کہ ہمیشہ مرفوع فارم میں ہی استعمال ہوں گے حروف ندا کے ساتھ جو اسماء استعمال ہوں گے۔ یا زیدی نہیں ہو سکتا، یا زیدہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، صرف یا زیدو ہی ہو سکتا ہے۔ اس طرح یا بلالو، یا جمیلو، یا فیاضو، اس طرح یا محمدو، یا اللہ، ٹھیک ہے، یا حمیدو، یا حامدو، ناموں کے ساتھ یہ صرف
مرفوع فارم میں ایک پیش کے ساتھ آئیں گے. جیسے قرآن میں استعمال ہوا ہے یا نارو، اے آگ، کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے. یہ کب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا نمرود کی طرف سے. جب نمرود نے حکم دیا کہ اس کو آگ میں پھینک دو، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس کے لیے ٹھنڈک والی اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ مطلب ویسے آگ گرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو زیادہ گرم ہو تب بھی نقصان دہ ہے اور زیادہ ٹھنڈی ہو تب بھی نقصان دہ ہے. بردوں ٹھنڈی، و سلامن اتنی ٹھنڈی کہ ان کو نقصان نہ پہنچے، سلامتی والی، علی ابراہیم ابراہیم پر، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایک ایگزامپل قرآن سے. آگے آگے ہے الف لام کے ساتھ جو مذکر استعمال ہوتا ہے اس میں کیا چینج آئے گا؟ جیسے یا پلس الولد، تو اس میں ایہا کا اضافہ ہوگا، ال سے پہلے اور یا کے بعد ایہا کا اضافہ ہوگا، یا ایہا الولد، ٹھیک ہے. قرآن میں استعمال ہوا ہے یا ایہا الانسان، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الناس، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یا ایہا النبی، ٹھیک ہے. اچھا، اب مؤنث کے لیے کیا رول ہے؟ یا کے ساتھ جب الف لام والا مؤنث استعمال ہوتا ہے تو ایہا کی جگہ ایتھا استعمال ہوگا. مثلا یا پلس البنتو، تو یا ایتھا البنتو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، یا ایسی جان جو اس کو اطمینان ہو. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قرآن میں اس کو آپ پڑھے آپ کو مزہ آئے گا. تو یہ حرف ندا آج ہم نے اسٹڈی کرنا تھا، اس کو ہم نے کر لیا. آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.